إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من عتبى نفسه هواها وتمنى على الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. پر محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلے اللہ پاک نے قلم تقدیر کو پیدا فرمایا اور اس کو حکم دیا لکھ. اس نے لکھ ڈالا، جو کچھ ہو چکا تھا وہ بھی لکھ دیا، اور جو ہونے والا تھا آئندہ زمانے میں اس کو بھی لکھ دیا، حتیٰ کہ انسان کی تقدیر بھی لکھ دی. وہ تقدیر جو ٹلتی نہیں ہے وہ بھی لکھ دی، اور جو ٹل جاتی ہے وہ بھی لکھ دی. تقدیر مبرم اور تقدیر معلق، دونوں تقدیریں اللہ پاک نے لکھ دی. پھر پہاڑوں کو بنایا. فرشتوں نے کہا باری تعالیٰ اس سے زیادہ سخت مخلوق بھی کوئی ہے؟ فرمایا ہاں، پہاڑوں سے زیادہ سخت لوہا. لوہا پہاڑ کو کاٹ لیتا ہے، اور لوہے سے زیادہ سخت اور طاقتور کہ آگ جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت کہ پانی جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ سخت کہ ہوا جو پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، اور ہوا سے زیادہ سخت آدمی کا وہ عمل ہے دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے بائیں کو خبر نہ ہو. یہ سب سے زیادہ قوی ترین عمل ہے. اللہ کی رضا کے لیے ہر کام ہو. تو اللہ پاک نے اپنا عرش بنایا، کرسی بنائی، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا. دونوں کے درمیان اللہ نے جانور پیدا کیے، انسانوں کو تخلیق کیا، جنات کو بنایا، اور سارا یہ کائناتی نقشہ اللہ پاک نے قائم کر دیا. یہ سارا نظام اللہ نے 6 دن میں بنایا ہے. کون سے 6 دن؟ اس وقت تو دن رات نہیں تھے، سورج چاند بھی نہیں تھا، تو کون سے 6 دن میں بنایا اللہ نے؟ علماء فرماتے ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بعد میں یہ دن اور رات بنے ہیں، اس کے اعتبار سے 6 دن میں بنایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کہ تم جانوروں کو نہیں دیکھتے، اونٹ کو نہیں دیکھتے اللہ نے اس کو کیسے بنا دیا؟ ٹیڑھی اس کی پشت ہے، لمبی اس کی گردن ہے، ٹیڑھی اس کی ٹانگیں ہیں، عجیب الخلقت جانور ہے، اور اللہ نے اس کو بنایا. یہ ایسا جانور ہے اگر اس کو گھاس دانا نہ بھی ملے تو پھر بھی درختوں کے پتے کھا کے اپنا گزارا کر لیتا ہے، اور اس پہ بیٹھے بیٹھے بوجھ لادا جاتا ہے. اس کے پیٹ میں اللہ نے ایک ٹینکی بنائی ہے، اگر اس کو 3-4 دن پیاسا رکھا جائے، پھر اس کو پانی پلا دیا جائے تو اس ٹینکی کو بھر لیتا ہے. پھر 7-8 دن تک یہ بغیر پانی پیے سفر کر سکتا ہے. اب یہ جانور اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے، اور جتنے جانور ہیں انسان کی خدمت کے لیے ہیں. بعض جانوروں سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے، بعض سے دودھ حاصل کرتا ہے، بعض اس کی خدمت کے لیے ہیں. تو کتنے بڑے بڑے جانور ہیں اللہ پاک نے انسان کے لیے ان کو تابع کر دیا ہے، مسخر کر دیا. یہ عقل اللہ نے انسان کو عقل دی ہے، اپنے عقل کے ذریعے سے اونٹ سے کام لے لیتا ہے، ہاتھی سے کام لیتا ہے، شیر کو پنجرے میں بند کر لیتا ہے. اس لیے قیامت کے دن حساب بھی عقل کے اعتبار سے ہوگا. جس کو اللہ نے عقل زیادہ دی ہے اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا، جس کو عقل تھوڑی دی ہے اس کا حساب بھی تھوڑا ہوگا. تو
یہ نظام عالم کو چلانے والا اللہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا۔ آسمان اور زمین سے پہلے اللہ نے پانی کی تخلیق کی تھی، پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ آسمان کو بنایا تو آسمان بھی اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہا ہے۔ ان ہر ایک چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے اللہ کی قدرت نکل رہی ہے۔ اللہ نے قدرت کے ساتھ کیسے چیزوں کو بنایا، پیدا کیا ہے۔ آسمان کو کتنی بڑی چھت بنا دی اللہ نے، اور نیچے کوئی ستون نظر نہیں آتا۔ اتنی بڑی چھت ہمارے سروں پہ معلق ہے، لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو لٹکایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہا ہے۔ اور ہزاروں سال ہو گئے، آج تک اس میں کوئی دراڑ نہیں پڑی، کوئی تیڑ نہیں آئی، کوئی ٹکڑا گرا نہیں، کبھی رنگ خراب نہیں ہوا۔ ہوئی ہزاروں سال پہلے جو تھا آج بھی ہوئی ہے۔ کیسی مضبوط چھت ہے۔ اور جیسے زمین کے اوپر اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے، ایسے آسمان پر اللہ نے بیت المعمور بنایا ہے، فرشتوں کا کعبہ۔ اور 70,000 فرشتے ایک دفعہ میں اس کا طواف کرتے ہیں۔ جس کی ایک دفعہ باری آ جاتی ہے، مڑ کے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ آسمان پہ فرشتے جہاں طواف کر رہے ہیں، وہاں ہر بالشت پر ایک فرشتہ ہے جو وہاں عبادت میں مشغول ہے۔ کوئی قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے۔ تو ہماری جو نماز ہے یہ فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے، فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے۔ اور یہ فرشتے، اللہ نے ایسی طاقت دی ہے ان فرشتوں کو، ایسی طاقت دی ہے کہ جب اللہ نے ارادہ کیا کسی بستی کو الٹنے کا، ایک فرشتے کو حکم دیا، اس نے اپنے پر کی ایک نوک پر پوری بستی کو اوپر اٹھایا، اوپر لے جا کے نیچے پٹخ دیا۔ ایسی طاقت اللہ نے ایک فرشتے میں رکھی۔ لیکن ان فرشتوں کی طاقت اللہ کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر جاننے والے کے اوپر ایک جاننے والا ہے، ہر طاقت والے کے اوپر ایک طاقت والا ہے۔ جہاں سب کی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں وہاں اللہ کی طاقت ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو اللہ میں طاقت ہے، لیکن بادشاہ کی طاقت کو ہم سمجھتے ہیں، اللہ کی طاقت کو سمجھتے نہیں۔ وہ پردہ غیب میں ہے، وہ پردہ غیب میں ہے۔ ساری دنیا کے بادشاہ جو چاہیں گے اس کائنات میں وہ نہیں ہوگا، ایک اکیلا جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا۔ اللہ اپنی قدرت سے گرمی لاتا ہے، کبھی سردی لاتا ہے، کبھی بارش برساتا ہے، کبھی موسم کو خشک کر دیتا ہے، کبھی زمین کو ہلا دیتا ہے، کبھی سورج کو بے نور کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہیں کہ انسانوں اللہ کو پہچانو۔ ہم نے لوہے کو پہچانا، لکڑی کو پہچانا، سونے اور چاندی کو پہچانا، اس کے بنانے والے کو نہ پہچانا۔ یہ ہماری کم سمجھی ہے۔ جس اللہ نے ہمارا جسم تخلیق کیا ہے، وجود بخشا ہے، اس کو نہ پہچانا۔ انسان سو جاتا ہے، اس کے دل میں، اس کے جسم میں دل حرکت کر رہا ہے، اور اس کو حرکت کون دے رہا ہے؟ اللہ پاک دے رہا ہے۔ کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، اے اللہ تو جب سے میری عمر ہو گئی ہے 50 60 70 100 سال، میرا دل حرکت کر رہا ہے، میں نے تیرا کبھی شکر ہی ادا نہیں کیا۔ انسان سو رہا ہے اور اس کا سانس چالو ہے، سارے اعضاء ساکن ہیں۔ یہ سانس کو لانے والا، سانس کو اندر سے باہر نکالنے والا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کے اندر اللہ کا تعارف ہے، یہ کلمہ معرفت ہے، اس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کلمہ اخلاص ہے، اس کلمے کے پڑھنے سے دل میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو آسمانوں کا بنانے والا اللہ اور آسمانوں کے اوپر نظام چلانے والا اللہ، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کے زمین تک جتنے امور ہیں ان کی تدبیر اللہ کر رہا ہے۔ یہ جو تغیر اور تبدل دنیا میں ہو رہا ہے، یہ اللہ کے چاہنے سے ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہے، کیف متفق نہیں ہے۔
پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے پہاڑوں کو بنایا ہے. پہاڑ اس کے اندر انسان کی ضروریات رکھی ہیں، کہیں سونا، کہیں چاندی، کہیں معدنیات، یہ سارا کچھ اللہ نے رکھا ہے انسان کے لیے. اور ابھی اس کے اندر اور بھی بہت سارے خزانے ہیں. زمین کے اندر، پہاڑوں کے اندر بڑے خزانے اللہ نے رکھے ہیں. وہ تو جتنی ضرورت پڑتی ہے اللہ انسان کو سمجھ دیتا ہے یا نکالتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا اللہ زمین کو زور سے ہلائے گا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جب اللہ اس زمین کو زور سے ہلائے گا تو یہ زمین اپنے خزانوں کو، دفینوں کو نکال کے باہر پھینک دے گی. آدمی دیکھے گا قیامت کے دن کہیں سونے کی چٹان پڑی ہے، کہیں کوئی اور دھات پڑی ہے، کہے گا اچھا یہ ہے وہ سونا جس کی وجہ سے میں نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا. آج اس کی طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. آج ان کی طرف کوئی دیکھنے والا بھی نہیں. تو یہ پہاڑ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ نے ان کو بنایا ہے، اور اس وقت تک رہیں گے جب تک اللہ چاہے گا. اور جب اللہ قیامت برپا کرنا چاہے گا ان پہاڑوں کو اللہ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دے گا. اور زمین کے اوپر کہیں پہاڑ ہیں، کہیں دریا ہیں، کہیں سمندر ہیں، کہیں گڑھے ہیں، کہیں اونچی نیچی جگہ ہے. تو جب اللہ قیامت کے دن زمین کو ہلائے گا، ہلا کے ساری چیزوں کو برابر کر دے گا. یہ فلک بوس عمارتیں ساری منہدم ہو جائیں گی، اور سمندر ختم، دریا ختم، آسمان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور پہاڑ ختم. تو اللہ ساری زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. چٹیل میدان. قدرت والی رب ہے، قدرت والا رب ہے، قدرت والی ذات ہے. اور اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے. زمین کو اللہ نے پانی پر پھیلایا. زمین ہلتی تھی، ہلنے سے روکنے کے لیے اللہ نے پہاڑوں کو میخیں بنا کے گاڑ دی. پھر اس زمین کو آباد کیا اللہ پاک نے انسانوں سے. حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مٹی سے وجود بخشا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی بایاں ٹیڑھی پسی سے حضرت حوا علیہ السلام کو نکالا. پھر ایک بیٹا بیٹی پیدا ہوتا، پھر دوسرے پیٹ سے دوسرا بیٹا بیٹی پیدا ہوتا. تو ایک پیٹ والا بیٹا بیٹی آپس میں بھائی بہن، آپس میں نکاح جائز نہیں، لیکن دوسرے پیٹ والا بیٹا بیٹی اس سے نکاح جائز. اس سے اللہ پاک نے پھر انسانوں کو دنیا کے اندر بھیج کے اس دنیا کا نظام چلایا ہے. تو یہ ساری چیزیں اللہ کی قدرت کا پتہ دے رہی ہیں. ان چار چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے. چار چیزوں کو، اونٹ کو ذکر کیا، آسمان کو ذکر کیا، پہاڑوں کو، زمینوں کو، زمین کا ذکر کیا، اس لیے کہ پہلے مخاطب قرآن کے عرب ہیں. عرب جو ہے انہی چاروں چیزوں کو دیکھتے تھے. زمین، آسمان، پہاڑ، اونٹ کے دل دادا تھے. تو اللہ نے فرما دیا کہ اگر ان میں بھی غور کرو گے تو اللہ کو پالو گے. ہر چیز کو اللہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے. اللہ نے اس کو بنایا ہے، اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. جب تک اللہ چاہے گا یہ چیزیں، یہ نقشے باقی رہیں گے، اور جب اللہ چاہے گا تو اس کو ختم کر دے گا. یہ نظام عالم خود بخود نہیں چل رہا، اس کا چلانے والا اللہ ہے. اس کی چلانے والی وہ ذات ہے جو نظر نہیں آ رہی، جس کو علامتوں سے پہچانا جاتا ہے، جس کو نشانیوں سے ہم جانتے ہیں، اس کو نشانیوں سے جانتے ہیں، جس کو اس کی قدرتوں سے پہچانتے ہیں. وہ ذات سارا نظام چلا رہی ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. وہ مختار کل ہے، سارے امور اسی کے ہاتھ میں ہیں. جو تغیر اور تبدل دنیا میں آ رہا ہے اس کے چاہنے سے آ رہا ہے. اس سے بڑی کسی کی طاقت نہیں. اکیلا ہو کے سارا نظام چلا رہا ہے. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہو کے سارا نظام چلا رہا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کا کوئی بیٹا بیٹی نہیں، وہ اولاد کا محتاج نہیں. کچھ لوگوں نے کہا یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تمہیں شرم نہیں آتی؟
اگر بیٹیوں کی نسبت تمہاری طرف کی جائے تو تم شرماتے ہو اور پریشان ہوتے ہو، ان بیٹیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ اللہ کی کوئی بیٹی نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اور وہ اولاد کا محتاج بھی نہیں۔ اولاد کا محتاج تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد اس کی جائیداد کی وارث بنے۔ اللہ پاک کے لیے تو بقا ہے، باقی ہر شے فانی ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے فانی ہے، ایک اللہ کی ذات باقی ہے، وہ اولاد کا محتاج نہیں ہے۔ وہ اول بھی ہے، وہ آخر بھی ہے، وہ ظاہر بھی ہے، وہ باطن بھی ہے۔ کچھ نہیں تھا تو اللہ تھا، کچھ نہیں ہوگا تو اللہ ہوگا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں، اس کے مثل کسی کی طاقت نہیں، اس سے جیسا کسی کا اختیار نہیں۔ وہ اپنی ہر صفت میں یگانہ، یکتا، بے مثل، بے مثال ہے۔ اس اللہ کے ہم بندے ہیں، اس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس کی بات کو مان کے چلنا ہے، اس کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اللہ کے کچھ کرنے کے احکامات ہیں، ان کو فرائض کہتے ہیں، کچھ نہ کرنے کے احکامات ہیں، اس کو حرام کہتے ہیں، حرام۔ نہ کرنے کے احکامات، کرنے کے احکامات میں سب سے بڑا حکم فرض، اور نہ کرنے کے احکامات میں سب سے بڑا حکم حرام۔ یہ انسان اگر اللہ کی بات مانے گا تو اس کی دنیا آخرت بن جائے گی، اور اللہ کی بات نہیں مانے گا، اپنے نفس کی مانے گا، پھر شیطان کی بات مانے گا، جب ان کی اطاعت میں آئے گا تو اس کی دنیا آخرت بگڑ جائے گی۔ نفس اور شیطان تو اس کو اللہ کے حکموں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ یہ دونوں دشمن ہمارے اندر موجود ہیں، نفس بھی موجود ہے، شیطان بھی موجود ہے۔ شیطان انسان کے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون، اللہ کی مدد کے بغیر اس سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، علماء فرماتے ہیں کہ جو آدمی دن میں فجر کے بعد 10 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھ لے گا تو سارا دن شیطان کے مکر و فریب سے بچ جائے گا، مکر و فریب سے بچ جائے گا۔ تو اللہ کی ذات کو پہچاننا ہے، اللہ کی ذات کو پہچاننا۔ پھر جنہوں نے بھی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کی ہے، ان کی مثالیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ اللہ نے ان کو کیسے تہس نہس کیا، کیسے برباد کیا ہے، چاہے وہ حکومتوں والے تھے، چاہے وہ نعمتوں والے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے ان کا صفایا کر دیا، ان کو ملیا میٹ کر دیا۔ چار بادشاہ ایسے گزرے ہیں جن کو اللہ نے ساری دنیا کی حکومت دی ہے، یا اکثر دنیا کی حکومت دی ہے۔ 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین، یہ دونوں مسلمان ہیں، اور بخت نصر اور نمرود، یہ دونوں کافر ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کائنات میں اللہ کا نظام چلایا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ نے ملک کے ہوتے ہوئے ان کو کامیابی عطا فرمائی۔ اتنا بڑا تخت دیا حضرت سلیمان علیہ السلام کو جس پہ 6 لاکھ کرسیاں آتی تھیں، 6 لاکھ کرسیاں۔ آج تک اتنا بڑا تخت کوئی بنا نہیں سکا، اور پھر ہوا میں اڑتا تھا، وہ ہوا میں، بغیر ڈیزل کے، بغیر پیٹرول کے۔ آج کل تو جہاز اڑتا ہے بغیر تیل وغیرہ کے نہیں اڑ سکتا، لیکن اس وقت اللہ نے ہزاروں سال پہلے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اتنا بڑا تخت ان کو عطا فرما دیا۔ کس پر عطا فرمایا؟ اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ اللہ کے حکموں کو پورا کیا۔ ایسے ہی کافروں کا ذکر بھی اللہ نے کیا ہے کہ نمرود کو اللہ نے بہت بڑی حکومت دی، بڑا مال دیا، بڑا منصب دیا، بڑی اس کی آؤ بھگت تھی، بڑی اس کی قوت تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے ان کو اللہ کی طرف بلایا، نمرود کو اور اپنے ماں باپ کو اور باقی انسانوں کو، لیکن نمرود نے بات نہیں مانی۔ پھر اللہ نے فرشتہ اس کو دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ ایک فرشتہ نے 1 دفعہ دعوت دی، پھر دوسری دفعہ دعوت دی، پھر تیسری دفعہ دعوت دی، بات نہیں مانی۔
اچھا تم بھی اپنا لشکر لے آؤ، ہم بھی اپنا لشکر لے آتے ہیں۔ فرعون نے اپنا لشکر جمع کیا۔ اللہ پاک نے اس کے لشکر کے مقابلے میں فرشتوں کو لشکر نہیں بھیجا، اس کے مقابلے میں اللہ نے مچھروں کو بھیجا۔ مچھر حقیر سی مخلوق ہے، وہ مچھر آ گئے، چھتری کی طرح تن گئے اور نمرود کے لشکر کو کاٹنا شروع کیا، ان کے خون کو پینا شروع کیا، ان کا خون پی گئے، ان کا گوشت کھا گئے، ان کی کھال کھا گئے، ان کی ہڈیوں کو چکنا کر کے چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ ہے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کر۔ ایک مچھر کو اللہ نے نمرود کے ناک میں گھسا دیا، وہ دماغ میں جا کے ٹھہر گیا۔ نمرود کے دربار میں جو آتا تو آ کے سجدہ کرتا نمرود کو، پھر اس کو غلہ ملتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھر میں غلہ ختم ہو گیا، غلہ لینے کے لیے آئے، نمرود کو سجدہ نہیں کیا، کہا تم نے آداب شاہی پورے نہیں کیے اس لیے غلہ نہیں ملے گا۔ فرمایا سجدہ تو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں، اسی سجدہ تو میں نہیں کروں گا، کہ سجدہ نہیں تو غلہ بھی نہیں۔ واپس آ گئے، جو بوریاں وغیرہ لے کے گئے تھے ان کو بھر لیا مٹی سے اور رات کو جا کے گھر میں رکھ دیا۔ صبح گھر والے کھانا بنا رہے، کہاں سے؟ کہ وہ جو رات آپ آٹا لے کے آئے تھے۔ کہا نہیں میں تو مٹی لے کے آیا تھا، کہ نہیں آٹا ہے۔ تو اب یہ دربار شاہی میں یہ حکم جاری ہے، پہلے سجدہ پھر آٹا پھر غلہ۔ تو جب اللہ نے مچھر کو ناک میں گھسا دیا تو وہ دماغ کو چاٹتا تھا اور سر میں تکلیف ہوتی تھی، اس نے اپنے سارے علاج کر لیے لیکن اس مچھر کو مار نہیں سکا۔ زندگی اور موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، اللہ کے ہاتھ میں۔ تو اب دربار شاہی حکم شاہی بدل گیا کہ جو غلہ لینے کے لیے آئے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے مارے نمرود کے سر پر یوں کر کے، اور پھر اس کو غلہ ملتا ہے۔ اللہ نے سر پہ تھپڑ مروایا، تھپڑ لگتے رہے، اس کی کھوپڑی ٹوٹ گئی، یہ حشر کر دیا اللہ نے اس بادشاہ کا جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا۔ اللہ اللہ ہے، اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ہمیں بندہ بن کے زندگی گزارنی۔ لا الہ الا اللہ کے اندر اقرار بندگی ہے، اے اللہ تو الہ ہے، ہم تیرے بندے ہیں۔ اور نماز کے اندر اظہار بندگی ہے، بندگی کا اظہار ہے، اللہ کے سامنے آدمی جھک جاتا ہے۔ پھر فرعون کو اللہ نے ملک دیا، سینکڑوں سال تک کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی، اللہ پاک نے پھر اس ملک کے اندر رہ کر اس کو تہس نہس کیا، بحیرہ کلدم میں ڈبو کے اس کو آنے والی نسلوں تک اس کو مثال بنا دیا کہ یہ ہے وہ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ آج اپنے بیٹے کا نام کوئی فرعون رکھنا پسند نہیں کرتا، نہ مسلمان نہ کافر۔ اس کے جسم کو اللہ نے عبرت بنا دیا، اس کے حالات کو اللہ نے قیامت تک کے لیے بتا دیا کہ اللہ کا مقابلہ کیا تو اللہ نے کیسے اس کو برباد کیا۔ احکامات کو جو پورا کرے گا اللہ اس کو عزت کی چوٹیوں پہ پہنچا دے گا۔ سارے نبیوں نے اللہ کے احکامات کو پورا کیا، سب کو اللہ نے کامیاب کیا، سب کو اللہ نے کامیاب۔ آج بھی جو احکامات کو پورا کرے گا اس کو ملے گی کامیابی، اور جو احکامات کو توڑے گا اس کو ملے گی ناکامی۔ احکامات اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کے آیا نبیوں پر، اور نبیوں نے آگے اپنی امت کو مخلوق کو احکامات پہنچائے۔ قوم سبا یہ بڑے سمجھدار لوگ تھے، زراعت کے بڑے ماہر تھے، اور ڈیم بنا کے آبپاشی کا بڑا عجیب نظام بنایا ہوا تھا۔ اللہ پاک نے ان کی طرف ایک نبی کو بھیجا، بات نہیں مانی، پھر دوسرے نبی کو بھیجا، نہیں بات مانی، 13 نبی آئے ہیں، 13 نبی آئے لیکن بات نہیں مانی۔ اللہ پاک نے ان کو یہ آبپاشی کے ذریعے سے بہترین فصلیں، بہترین باغات اور سب کچھ، ساری نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ ایسے باغات تھے ان کے
دو باغوں کا ذکر آتا ہے کہ دو پہاڑوں کے اوپر دو باغ تھے اور بڑے بہترین باغ، صاف ستھری فضا تھی، نہ مکھی نہ مچھر نہ سانپ نہ بچھو، اور بیچ میں راستے بنے ہوئے تھے۔ صبح مسافر چلتا تھا، دوپہر کو جہاں پہنچتا تو وہاں اس کے لیے قیلولے کا انتظام ہوتا، پھر دوپہر قیلولہ کر کے چلتا اور شام ہونے سے پہلے اگلی منزل پہ چلا جاتا، اور پھل دار درخت راستے میں، مسافر کو کھانا ساتھ لے جانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ لیکن نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کی بات نہ مانی۔ اللہ پاک نے پھر چوہوں کے ذریعے سے ان کے ڈیم کو توڑا، اور توڑ کے اللہ نے اس پانی کو بہایا اور ان کے درختوں کو اور ان کے باغات کو ختم کیا۔ جہاں رسیلے میوے اور مزیدار میوے ہوتے تھے وہاں کڑوے کسیلے درخت، میووں والے درخت پیدا ہو گئے۔ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ نے نعمت کو واپس لے لیا، اللہ نے نعمت کو واپس لے لیا۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے مختلف نبیوں کو بھیجا مختلف اقوام کی طرف۔ قوم عاد ان کی طرف بھیجا اللہ نے حضرت ہود علیہ السلام کو، اور قوم عاد کو ایسی طاقت دی تھی اللہ نے، بڑے لمبے لمبے ان کے قد تھے، اور درختوں کو ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیتے تھے۔ ان کا نعرہ تھا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا، کہا ہود لے آ اپنے رب کو ہمارے مقابلے میں۔ پھر اللہ پاک نے ان کے اوپر ہوا چلائی، ہوا بھیجی، 7 رات 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلی، ان کو زمین سے اٹھا کے اوپر سے پٹخ کے مارا زمین پر، اور زمین پہ سر لگا، سر پھٹا، بیجا بکھرا، تو زمین کے اوپر ایسے پڑے ہوئے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کھجور کے تنے بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ایسے پڑے تھے۔ کہاں گیا ان کا وہ نعرہ من اشد منا قوہ؟ اللہ اللہ ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی کی طاقت نہیں ہے، اس اللہ کے ہم بندے ہیں، ہمیں بندے بن کے جینا ہے، بندہ بن کے دنیا میں رہنا ہے۔ قوم سمود یہ بڑے ماہر قسم کے لوگ تھے، تعمیر میں ماہر تھے، بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے تھے، عمارتیں پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بناتے تھے، برابر زمین پہ عمارتیں بناتے تھے، اور ایسے ہی اونچی اونچی عمارتیں بنا کے ایک دوسرے پہ فخر کرتے تھے، ضرورت نہیں تھی، ایسے ہی بناتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، ان کی بات سمجھ میں نہ آئی، ان کو بھی اللہ نے ختم کر دیا۔ یہ واقعات سارے اللہ نے بیان کیے قرآن میں، کس کے لیے بیان کیے؟ میرے آپ کے لیے بیان کیے، امت محمدیہ کے لیے بیان کیے ہیں۔ اے میرے حبیب کی امت، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے ان کا یہ حشر ہوا ہے، اور جنہوں نے اللہ کی فرما برداری کی ہے اللہ نے ملک کے ہوتے ہوئے ان کو کامیاب کیا۔ اگر تم نافرمانوں کی راہ اختیار کرو گے تمہارا انجام وہی ہوگا جو ان کا ہوا، اگر فرما برداروں کی راہ اختیار کرو گے تمہارا انجام وہی ہوگا جو فرما برداروں کا ہوا۔ یہ ہمارے لیے ان کے واقعات یہ عبرت ہیں، اس سے عبرت حاصل کرنی ہے۔ سب سے آخر میں سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ بہت سو نے بات مانی اور بعضوں نے بات نہیں مانی۔ ابو جہل نے بات نہیں مانی، باوجود کہ جانتا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق نبی ہیں، لیکن اگر بات مانوں گا چودراہٹ چلی جائے گی، سرداری چلی جائے گی۔ دنیا کی سرداری کیا سرداری ہے؟ 50 60 100 سال، اس کے بعد پھر اگر صحیح زندگی نہیں تو پھر ذلت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا بھی خاتمہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے زیادہ سخت تھا، کیونکہ فرعون جب دریا میں ڈوبنے لگا تو اس وقت کہتا تھا اب میں ایمان لے آیا اللہ پر، لیکن
ابو جہل کا جب گلا کاٹنے لگے، جب اس کی گردن کاٹنے لگے تو کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ گردن لمبی معلوم ہو، سردار کی گردن معلوم ہو۔ اس وقت بھی توبہ نہیں کی، لیکن بھائیو توبہ کی نہیں کی تو ناکام ہو کے دنیا سے چلا گیا، ناکام ہو کے چلا گیا۔ ایسے اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کامیابی ہرگز نہیں ملے گی۔ اگر کہیں نظر آ رہی تو دھوکہ ہے، کہیں نظر آ رہی تو دھوکہ ہے۔ کامیابی ایسے نہیں ملے گی۔ ایک دفعہ کچھ یہودیوں نے دعویٰ کیا ایک صحابی پر، جھوٹا دعویٰ کہ اس شخص نے ہمارا اونٹ چرایا ہے، اونٹ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا گواہ پیش کرو، تو جھوٹے گواہ لے کے آ گئے۔ کچھ منافقین 3-4 نے گواہی دے دی کہ اس نے اونٹ چرایا ہے۔ اللہ کے نبی نے فیصلہ کرنا چاہا کہ جو جس سے چوری ثابت ہو جائے، گواہوں کے ساتھ چوری ثابت ہو جائے، اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ اس صحابی نے آسمان کی طرف منہ کیا، اللہ تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں، تیرے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو صحابی کے دل میں اللہ نے ڈالا، اے اللہ کے رسول، آپ اسی اونٹ سے پوچھ لیں، آپ اس اونٹ سے پوچھ لیں کہ اس کا مالک کون ہے۔ اونٹ کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی، اونٹ کو اللہ نے گویائی عطا فرمائی۔ تو اس اونٹ نے بول کے بتایا کہ میرا مالک یہ صحابی ہے، اور یہ گواہ جھوٹے ہیں، یہ گواہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا تم کیا عمل کرتے ہو، تم کیا عمل کرتے ہو جو اللہ نے تجھے ہاتھ کٹنے سے بچایا اور اونٹ کے ذریعے سے تیری گواہی دلوائی؟ کہا حضور جب رات کو میں سونے لگتا ہوں تو 10 دفعہ آپ پہ درود پڑھتا ہوں، 10 دفعہ درود پڑھے بغیر میں سوتا نہیں ہوں۔ اس پہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ درود کی برکت ہے، اللہ نے آپ کو بچا لیا، اللہ نے آپ کو بچا لیا۔ تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں برکت ہے بھائیو، جو بھی آپ کا اتباع کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اتباع کرے گا کامیاب ہوگا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ غلام ہیں، کالا رنگ ہے، آپ کا اتباع کیا، اللہ نے عزت کی چوٹیوں پہ پہنچایا۔ حضرت سلمان فارسی، فارس کے رہنے والے ہیں، عرب نہیں ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، آپ علیہ السلام کا اتباع کیا، اللہ نے عزت کی بلندیوں پہ پہنچا دیا۔ حضرت صہیب رومی، روم کے رہنے والے ہیں، عرب نہیں ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، اللہ پاک نے 1400 سال کے بعد بھی وہ عزت عطا فرمائی ہے۔ جب صحابہ کا نام آتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اللہ ان سے راضی ہوگی۔ تو جنہوں نے بھی آپ علیہ السلام کا اتباع کیا ان کو کامیابی ملی ہے، کامیابی ملی ہے۔ اب بھی جو کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں ہے، کامیابی نہیں ملے گی۔ اگر آپ کے اتباع کے بغیر کہیں کامیابی نظر آ رہی ہے، دھوکہ ہے۔ موت آئے گی، دھوکہ کھلے گا، پھر پچھتائے گا، پچھتانا کام نہیں آئے گا۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کو یہی دعوت ہے، اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنا پڑے گا۔ اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو یہی دعوت ہے کہ اگر وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ کارخانے والے اور مالدار اور غریب اور فقیر جو بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے۔ جیسے دیکھنے کا راستہ آنکھ ہے، سننے کا راستہ کان ہے، بولنے کا راستہ زبان ہے، کامیابی کا راستہ آپ علیہ السلام کا اتباع ہے۔
اس پہ آنا ہے، اس پہ لانا ہے، اس کے علاوہ کہیں کامیابی نہیں۔ آپ علیہ السلام کا اتباع کریں گے، اللہ رب العزت اس کائنات کو برکتوں سے بھر دے گا، برکتوں سے۔ لو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اگر بستیوں کے لوگ ایمان اور تقوی سیکھ لیتے، ہم ان کے اوپر آسمان زمین کی برکتیں کھول دیتے، آسمان زمین کی برکت۔ برکت کا مفہوم کافر نہیں سمجھتا، مفہوم مسلمان سمجھتا ہے۔ ایک غزوے میں اللہ کے نبی تشریف لے جا رہے تھے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ساتھ تھے اور صحابہ بھی تھے۔ ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ حضور ہے۔ اپنی تھیلی لے کے آ گئے، آپ کے سامنے لا کے تھیلی میں سے کھجوریں نکال دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا بلاؤ، سب کو بلاؤ، آؤ کھجوریں کھاؤ۔ وہ آئے، تھوڑی جگہ تھی، 10 بیٹھ کے آتے، بیٹھتے، کھجوریں کھاتے، اٹھ کے چلے جاتے، پھر اگلے 10، پھر اگلے 10، ہوتے ہوتے پورے لشکر کا پیٹ بھر گیا، کھجوریں ختم نہیں۔ آپ نے ان کے اوپر دست مبارک پھیرا، کہا ابو ہریرہ ان کو تھیلی میں ڈال لو، اور جب بھی ضرورت ہو تو تھیلی کو الٹا نہیں کرنا، اس میں ہاتھ ڈالو اور کھجوریں نکالو، الٹا نہیں کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے تھیلی لی اور جب بھی ضرورت پڑتی تھیلی میں ہاتھ ڈالتے، کھجوریں نکالتے، کھاتے، کھلاتے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی تک یہ تھیلی ختم نہیں ہوئی۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ان کا زمانہ بھی ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو حضرت ابو ہریرہ تھیلی میں سے کھجوریں نکالتے، کھاتے، کھلاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، ان کا دور ختم ہو گیا، تھیلی ختم نہیں ہوئی۔ جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شہید ہوئے اس دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا سامان بھی لٹ گیا، تھیلی بھی لٹ گئی۔ فرماتے تھے لوگوں کو ایک غم ہے، لوگوں کو ایک غم ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا، اور مجھے 2 غم ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اور تھیلی کے لٹ جانے کا۔ علماء فرماتے ہیں یہ تھیلی کتنے سال چلی ہے؟ 17 سال تک چلی ہے، اور اس میں سے کتنی کھجوریں کھائی ہیں؟ 1050 من کھجوریں کھائی ہیں، 1050 من، ٹرالی کا وزن ہے 1050۔ یہ ہے برکت، یہ ہے برکت۔ یہ برکت آتی ہے آپ کے اتباع سے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کریں گے، اللہ ہماری جان میں، مال میں، چیزوں میں برکت ڈال دے گا، برکت، برکت۔ آپ علیہ السلام کے بعد جب مہمان آتے تھے تو رات کو صحابہ میں تقسیم کر دیتے تھے، تو کوئی 1 مہمان کو لے جاتا، کوئی 2 کو لے جاتا، کوئی 10 کو لے جاتا۔ بعض صحابہ ایسے تھے کہ 80 مہمانوں کو گھر لے جاتے تھے، ان کے ساری ضروریات کا انتظام اپنے پاس سے کرتے تھے۔ اس لیے مسجد نبوی میں وضو کی ٹوٹیاں نہیں تھیں، بیت الخلا بنے ہوئے نہیں تھے، اور وہاں پر کوئی ہوٹل بھی نہیں تھے صحابہ کے گھروں سے۔ ہوٹل تو خود غرضی کے اڈے ہیں، صحابہ ان پہ خرچ کرتے تھے، اللہ ان کو برکت دیتے تھے، برکت۔ تو ایک دفعہ ایک مہمان آ گیا، لمبا تڑنگا، سارے لے گئے، ان کو کوئی نہیں لے کے گیا۔ لیکن اب میرے مہمان ہیں، لے گئے۔ تو گھر میں دودھ تھا، 1 بکری کا دودھ لائے، وہ پی گیا، دوسری کا، تیسری، 7 بکریوں کا دودھ پی گیا، 7 بکریوں کا دودھ۔ دوسرے دن پھر ان کو مہمان بنایا، وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کے ہاں ایسا ماحول تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ایسا ماحول تھا کہ جو بھی کافر باہر سے آتا اس کو مسجد نبوی میں رکھتے تھے۔ وہ 3 دن تک مسجد نبوی میں صحابہ کے اعمال دیکھتا تھا، مسلمان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا،
کوئی ایک دن میں مسلمان ہو جاتا، کوئی دوسرے دن، کوئی دوسرے۔ تو ایک دن کے بعد یہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی گھر لے گئے، پھر اس کو دودھ پلایا، ایک بکری کا دودھ پیا، دوسری بکری کا، 2 بکریوں کے دودھ پینے سے اس کا پیٹ بھر گیا۔ گھر والوں نے پوچھا اللہ کا رسول یہ وہی مہمان ہے جو کل آیا تھا؟ فرمایا مہمان تو وہی ہے، کل تو 7 بکریوں کا دودھ پی گیا تھا، آج 2 کا۔ تو فرمایا آج یہ مسلمان ہو گیا۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، مسلمان 1 آنت میں کھاتا ہے۔ یوں اللہ برکت عطا فرماتا ہے، برکت۔ تو آپ علیہ السلام کا اتباع جو بھی کرے گا اللہ پاک برکتوں کے دہانے کھول دے گا، برکتوں کے دہانے کھول دے گا۔ آپ نے جو اعمال دن میں کیے ہیں وہ دن میں کریں گے، جو اعمال رات میں کیے ہیں وہ رات میں کریں گے۔ اللہ کے نبی اعلان نبوت سے پہلے غار میں تشریف لے جاتے اور وہاں ذکر وغیرہ کرتے تھے۔ نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی، نماز تو جا کے فرض ہوئی ہے جب اللہ کے نبی کو معراج نصیب ہوئی۔ سن 10 نبوی میں معراج ہوئی آپ کو، 10 نبوی میں، اس وقت نماز فرض ہے۔ اس سے پہلے ذکر وغیرہ، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نوافل بھی پڑھتے تھے۔ تو بہرحال جب نماز فرض ہو گئی پھر اللہ کے نبی اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتے تھے، بعض دفعہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ کے پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا۔ آپ نے کیا فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ بھئی آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی نماز میں بن جائے گی اگر نماز میں خشوع خضوع پیدا ہو جائے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے تو یہ نماز کے وقت سے پہلے ہی اگر ہم مسجد میں موجود ہوں، یعنی اذان سے بھی پہلے اگر مسجد میں آ جائیں تو پھر دیکھیں پھر نماز کی کیا لذت ہے، ورنہ اذان ہوتے ہی بھائیو ہم گھروں سے نکل پڑیں، اذان ہوتے ہی اپنا کاروبار وہیں چھوڑ دیں۔ سنتوں اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ وضو کریں، اور وضو کر کے پھر 2 رکعت تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اس میں کئی نیتیں کر سکتے ہیں، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، اشراق ہے تو اشراق کی نیت، چاش ہے تو چاش کی نیت کر کے نفل پڑھ لیے۔ پھر آدمی سوچے اب میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ وہ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک اور رازق ہے، جو مختار کل ہے، اس کے سامنے کھڑا ہونا، اور جس کو میرے اوپر پورا اختیار حاصل ہے، اس اللہ کے سامنے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ اور یہ سوچے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، آخری نماز۔ ہر نماز کو ایسے پڑھے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، کیونکہ کسی نہ کسی نماز کے بعد تو آدمی کو موت آئے گی، اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ایک سانس آیا دوسرے کی امید نہیں، ایک قدم رکھا ہے دوسرے کی امید نہیں ہے، صبح ہوئی ہے تو شام کی امید نہیں، شام ہوئی تو صبح کی امید نہیں۔ اور اگر آدمی زندہ بھی رہے تو کب تک رہے گا؟ 50 60 70 100 سال، اس سے آگے تو نہیں جائے گا۔ آخر مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے۔ اور بچپن میں آدمی کمزور ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کو قوت عطا فرماتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، جوان ہونے کے بعد پھر بڑھاپا ہے، تو بڑھاپے کے بعد پھر دنیا سے جانا ہے۔ اول تو جوانی میں بھی چلا جاتا ہے، آدمی کو پتہ نہیں ہے، لیکن فصل جو ہوتی ہے، فصل جب ہری بھری ہوتی ہے تو امید ہوتی ہے کہ یہ مالک اس کو رکھے گا پکنے تک، اور جب وہ پک گئی، پیلی ہوگی، اب تو کٹنے کے سوا کوئی اور چارہ نہیں۔ جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، زندگی، جوانی ختم ہو گئی، جوانی ڈھل گئی اور بڑھاپا آ گیا، تو اب بھائیو موت کے سوا تو اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ بال کالے ہو کے تو سفید ہو جاتے ہیں، لیکن سفید ہو کے کالے نہیں ہوتے۔ اس میں آپ علیہ السلام کا اتباع ہے۔ اگر اتباع کریں گے، جو جوان اتباع کرے گا وہ جوانی میں اللہ اس کو کامیابی عطا فرما دے گا، اور جو بڑھاپے میں اللہ کے نبی کا اتباع کرے گا بڑھاپے میں اللہ کامیابی عطا فرما دے گا۔
لیکن نبیوں کا ساتھ دینے والے جوان لوگ ہیں. جوانوں نے ساتھ دیا ہے، غریبوں نے ساتھ دیا ہے شروع میں. مالدار تو پھر بعد میں آتے ہیں. جب ماحول بن جاتا ہے تو پھر باقی لوگ آتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا اتباع ہر حال میں، اتباع میں سب سے، عبادات میں اتباع، معاملات میں اتباع، معاشرت میں اتباع، اخلاقیات میں اتباع، ایمانیات میں اتباع، دعوت میں اتباع. آپ کا اتباع کریں. عبادات، نماز، عبادات میں سب سے اہم حکم نماز کا ہے. نماز، اور نماز ایسی نعمت ہے اور ایسا اللہ کا حکم ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ رہا تو پھر دوسرے کام میں نہیں لگ سکتا، صرف نماز. روزہ رکھ کے آدمی سفر بھی کر سکتا ہے اور سودا بیچ بھی رہا ہے، خرید بھی رہا ہے، روزہ بھی ہے، لیکن نماز کے ساتھ دوسرا کام نہیں. نماز ہے تو پھر باقی سمجھ. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو پیچھے پھینک دیا، اللہ کی طرف متوجہ ہو. جب تک بندہ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو بندہ بھی، اللہ بھی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. اور جب یہ جو گوشہ چشم سے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے پھر اللہ توجہ ہٹا دیتے ہیں. یہ نماز ایسی عبادت ہے جو چاہے اللہ سے لے لے، جو چاہے اللہ سے لے. حضرت آدم علیہ السلام کے گردن پہ پھوڑا نکل آیا، نماز پڑھی تو سینے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو کوکھ میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ٹخنے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی انگوٹھے میں آ گیا، پھر نماز پڑھی تو ختم ہو گیا. یہ نماز. حضرت انس رضی اللہ عنہ کا باغ خشک ہونے لگا، مالی نے آ کے بتایا باغ خشک ہو رہا ہے. نماز پڑھنا شروع کی، پڑھتے رہے، بادل آیا، بارش برسی، باغ سیراب ہو گیا. باغ سیراب ہو گیا. ایک دفعہ ایک شخص جا رہا ہے اور بادل سے آواز آ رہی کہ فلاں کے باغ کو پانی دو. وہ بادل پتھریلی زمین پہ برسا، پانی جمع ہو کے نالے میں ایک طرف چل پڑا. یہ آدمی پیچھے پیچھے گیا، کیا دیکھتا ہے؟ باغ میں کھڑا ہو کے ایک آدمی بیلچا لے کے پانی پھیرا رہا ہے. اس سے نام پوچھا، کہا کیوں پوچھتے ہو میرا نام؟ کیا میں نے بادل میں نام سنا ہے؟ تو وہی نام سنا تھا جو اس نے بتایا. کہ اب تم یہ بتاؤ تم اس باغ میں کیا عمل کرتے ہو؟ آخر اللہ آپ کے باغ کو یوں سیراب کر رہا ہے کہ باغ کی آمدنی کے 3 حصے کر لیتا ہوں. ایک حصہ فقراء کے لیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ باغ پہ لگا دیتا ہوں. ایک حصہ باغ، تہائی دیا اللہ کے نام پر. تو اس کی یہ برکت ہے، اللہ اس کے باغ کو بارش سے سیراب کر رہا ہے. ٹیوب ویل کی ضرورت نہیں ہے، نہر کی ضرورت نہیں ہے، بارش. تو نماز پہ اللہ نے بارش اتاری اور باغ سیراب ہو گیا. یہ نماز ہے. آج بھی نماز میں اثر ہے، لیکن نماز کا ظاہر ہے، نماز کا باطن ہے. نماز کے ظاہر کو تو ہم کچھ نہ کچھ بنا لیتے ہیں، لیکن باطن پہ بھائی محنت کی ضرورت ہے. آج نماز کی صورت تو ہے، نماز کی حقیقت نہیں ہے. ایک کار کی صورت ہے، ایک کار کی حقیقت ہے. جو کار کاغذ پہ بنی ہوئی ہے، بڑی کر کے بنائی ہوئی انہوں نے کاغذ کے اوپر، اس سے حقیقی کار کے نفع حاصل نہیں ہوگی. آج ہماری نماز کا بھی یہی حال ہے. صورت نماز ہے، حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے بھائیوں کوشش ہے. ہم گھر میں دیکھتے ہیں گھر والے جو ہے روزانہ روٹی بناتے ہیں، صبح بھی، دوپہر کو، شام کو روٹی، آٹا گوندتے ہوئے دیکھتے ہیں، روٹی بناتے ہوئے دیکھتے ہیں. اچھا اگر خود بنانا پڑے تو پھر نہیں بنا سکتا، حالانکہ ساری عمر دیکھا ہے. ایسے ہم نے نماز ایک دوسرے کو دیکھ کے تو سیکھ لی، لیکن نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے، خضوع پیدا ہو جائے، یہ محنت سے آئے گا. محنت سے، اس کے لیے الگ محنت ہے، اس کے لیے روزانہ محنت کرنی پڑے گی. جب وقت ملے تو 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھیں اس میں میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے. چلا گیا، یہ 2 رکعتیں پوری کر لی، پھر اور 2 رکعتیں شروع کر لی، پھر اور 2 رکعتیں. ایسے کرتے رہیں گے انشاءاللہ نماز دھیان والی بن جائے گی. خشوع خضوع کا معنی ہے کہ جسم بھی ساکن ہو اور دل بھی اللہ کی طرف متوجہ ہو.
ایک نفاق کا خشوع ہے، نفاق کا خشوع۔ نفاق کا خشوع کیا ہے کہ جسم تو ساکن ہے، ایسا لگتا ہے بہت خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن دل اللہ کے غیر میں متوجہ ہے۔ اس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ نفاق کے خشوع سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تو نماز میں دھیان کب جمے گا؟ جب نماز کے باہر اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوں گے، تجارت میں اللہ کے دھیان کے ساتھ، گھر میں جا رہے ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ، بازار جا رہے ہیں اللہ کے دھیان کے ساتھ۔ جب نماز سے باہر اللہ کا دھیان ہوگا تو پھر تھوڑی دیر کے لیے جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں بھی دھیان ہو، اور جب اکثر اوقات اللہ کے دھیان کے بغیر گزریں گے تو تھوڑی دیر کے لیے جب نماز پڑھیں گے تو وہاں بھی اللہ کا دھیان نہیں آئے گا۔ اس لیے اس کی مشق کی جاتی ہے تلاوت میں، تسبیحات میں۔ تسبیحات جو ہم کرتے ہیں، ایک ہے کہ دل متوجہ نہیں ہے، بس سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، اجر تو اس پہ بھی ملے گا، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ مقصد اس ذکر سے حاصل ہوگا کہ جو دھیان کے ساتھ کیا جائے، جگہ کا وقت کا تعین کر کے جی لگا کے دھیان جما کے ذکر کیا جائے، پھر یہ مقصد حاصل ہوگا۔ پھر یہ دھیان منتقل ہوگا ہر چیز میں، نماز میں دھیان منتقل ہو جائے گا، تجارت میں منتقل ہو جائے گا، اور بازار کے اندر جا رہے ہیں وہاں یہ دھیان آئے گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جنگل کے اندر اکیلا ہے، کوئی نہیں اس کے پاس، وہاں یہ دھیان ہوگا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ کمرے کے اندر اکیلا ہے، دروازہ بند ہے، وہاں بھی اللہ دیکھ رہا ہے، وہاں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ گناہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ گناہ ہے جو آدمی لوگوں کے سامنے کرتا ہے، ایک وہ گناہ کہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، یہ خلوت ہے، یہ ہے اور اللہ ہے، پھر یہ گناہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ اللہ دونوں طرح کے گناہ کو جانتا ہے، اللہ انسان کے ہر عمل سے واقف ہے۔ اس کے لیے وہ تو دلوں کے حال کو جانتا ہے، دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، فرشتوں کو خبر نہیں ہے، اللہ کو اس خیال کی بھی خبر ہے، ایسی ذات ہے۔ تو جو نماز ادا کرے گا اللہ کو پتہ ہے یہ میرا بندہ نماز ادا، نماز پڑھنے کی برکت سے دل میں سکون اللہ دے گا، دعائیں اس کی قبول فرمائے گا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم اپنی حاجات کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے، اللہ سے مانگنا اللہ سے، جیسے نماز سے اللہ کام بناتا ہے، ایسے درود پاک کی کثرت کریں گے، اس سے بھی اللہ کام بناتا ہے۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ بے گمان جگہ سے رزق دے گا، جو درود پاک کی کثرت کرے گا اللہ بے گمان جگہ سے رزق دے گا، جو استغفار کی کثرت کرے گا اللہ بے گمان جگہ سے رزق دے گا۔ روزی کے پیچھے لوگ کتنے پریشان ہیں، روزی کی برکت نماز میں ہے۔ جو اکثر اوقات باوضو رہے گا اللہ اس کی روزی میں برکت ڈال دے گا، باوضو۔ ہم سمجھتے ہیں رزق دکان میں ہے، دفتر میں ہے، زراعت میں ہے، نہیں، رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فی السماء رزقکم وما توعدون، رزق اور جس چیز کا وعدہ کیا گیا آسمانوں میں ہے، یعنی آسمان والے کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں رزق اتنا ہی ملے گا جتنا مقدر میں، اس سے نہ زیادہ نہ کم۔ اس لیے بھائیو اللہ کا حکم آ جائے، تو اللہ کے حکم کے پورا کرنے میں لگ جائیں گے۔ روزی کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، دین ہمارے ذمہ لگایا ہے، دین ہمارے ذمہ لگایا ہے۔ ایک شخص اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی جب تک درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہارے ہاتھ میں ہے، چاہے تھوڑی دعا کروا لو چاہے زیادہ کروا لو، زیادہ درود پڑھیں گے زیادہ دعا ہوگی، تھوڑا درود پڑھیں گے تھوڑی دعا ہوگی۔ درود پاک کی کثرت، عائشہ فرماتے تھے ایک آدمی گھر سے نکلا ہے دکان پہ جانے کے لیے اور درود پاک پڑھتا جا رہا ہے تو سارے راستے میں اللہ کی رحمتیں برستی چلی جائیں۔ ایک دفعہ درود پڑھے گا تو کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ 10 رحمتیں نازل۔ اب درود پاک پڑھتا جا رہا ہے، دکان کی طرف جا رہا ہے، اللہ کے تو اس راستے میں اللہ کی رحمتیں برس رہی، اللہ کی رحمت۔
چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر یا استغفار ہو یا درود پاک کی کثرت. اور جو لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرے گا، لا حول ولا قوت، اس میں 99 مصیبتوں کا علاج ہے. علاج ادنا درجہ یہ ہے، جس رنج و غم میں آدمی مبتلا ہے اللہ اس رنج و غم کو دور کر دے گا. ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، اس کو بھی اور کلمے کو بھی معمولی. کلمہ اخلاص ہے. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اللہ اندر کو بھی روشن کر دیتا ہے، اس کے چہرے کو بھی منور کر دیتا ہے. کلمے سے چہرے پہ بھی نور آ جائے گا، اندر بھی روشن ہو جائے گا. اس لیے 100 دفعہ جو کلمہ پڑھے گا، یہ تو ادنا مقدار ہے بھائی، زیادہ سے زیادہ کلمہ اخلاص ہے. کلمے کی کثرت کریں گے اللہ اخلاص نصیب فرما دے گا، اعمال میں اخلاص. ایسے بھائی لوگوں کے ساتھ بھلائی، لوگوں کے ساتھ جو بھلائی کرے گا اللہ اس کے ساتھ بھلائی کرے گا. ایک دفعہ آپ علیہ السلام کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے. آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور تکیہ حضرت سلمان کے پاس رکھ دیا. ارشاد فرمایا، سلمان، جب کوئی میزبان اپنے مہمان کے لیے تکیہ رکھ دیتا ہے تو اس میزبان کی اللہ ضرور بخشش فرما دے گا. کتنا چھوٹا سا عمل ہے. مسلمان کی قدر، اپنے بھائی کی قدر کی ہے ایسے اللہ نے اجر. اور جو کسی کو قتل کرے گا، اکرام تو کیا قتل کر دیا، قتل کر دیا. جیسے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اب جتنے قیامت تک قتل ہوں گے ان سب کا گناہ جمع کر کے قابیل کے سر پہ رکھا جائے گا. سارے گناہوں کو لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو گئے. جو آدمی ناحق قتل کر دیتا ہے وہ تھک جاتا ہے، پھر شریعت پہ نہیں چل سکتا. اس کی یہ نحوست ہوتی. اکرام کا حکم، اچھی بات کرنے کا حکم ہے. وقول للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو. جو آدمی اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، اچھی طرح وضو کر کے اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے گیا، تو اللہ پاک اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دے گا. کتنا چھوٹا عمل، کتنا بڑا اجر. اللہ کی رحمت تو بخشش کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے، بندہ کسی قابل ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، اللہ تو بخشنا چاہتا ہے بندے کو. قیامت کا دن ہوگا، جنتی بھی صف میں کھڑے ہوں گے، دوزخی بھی صف میں کھڑے ہوں گے. پھر اللہ جنت والوں کو اختیار دے گا، جس کو چاہے، جس کی چاہو آپ جو ہے وہ سفارش کر دو. اتنے میں ایک آدمی آئے گا جنت والوں کے پاس کہ تم مجھے پہچانتے ہو کہ نہیں؟ وہی تو ہوں جسے دنیا میں ایک گلاس پانی پلایا تھا. اللہ کے ہاں میری سفارش کر دو. وہ سفارش کر دے گا، کام بن جائے گا. یوں اللہ بخشش کرتا ہے. اور جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے، ذرہ برابر، بہت تھوڑا سا ایمان ہے، قیامت کے دن اس ذرے ایمان کی قیمت ظاہر ہوگی. حکم ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے اس کو دوزخ کی آگ سے نکال دے، جنت میں داخل کر لے. پھر کافر تمنا کریں. اب کافر سارے دوزخ میں ہیں اور ایمان والے سارے دوزخ سے نکل گئے. اب کافر کہیں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بار بار تمنا کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے. اب تمنا پوری نہیں ہوگی. اب کیا ہوگا کہ ان کو صندوقوں کے، لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اوپر سے کیل جڑ دیے جائیں گے، دوزخ کی تہہ میں ان کو پھینک دیا جائے گا، آگ میں جلتے رہیں، آگ میں جلتے رہیں. ایمان کی برکت، اللہ نے ایمان دیا ہے ہمیں، قرآن دیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اگر مسلمانوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا، اگر مسلمانوں کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کافروں کے مکانوں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا، سونے کی، لیکن بنائی نہیں. ابھی مسلمان پھسل رہے ہیں. جو کافروں کو اللہ نے
یہ نعمتوں میں رکھا ہوا ہے، کہیں بڑھیا سواری ہے اور بڑھیا کپڑے ہیں، بڑھیا کھانا ہے اور بڑھیا ان کی چیزیں ہیں، اور تجارت ان کی بہت خوب چمکی ہوئی ہے، یہ ہم نہیں سمجھتے یہ کیا چیز ہے۔ یہ ہے کافروں نے جو اعمال کیے ہیں، کوئی اچھے اعمال کیے، کسی کے ساتھ بھلائی کی ہے، اس کا بدلہ اللہ ان کو دنیا میں دے رہا ہے۔ تجارت کو چمکا دیا، ان کی بڑھیا سواری دے دی، نعمتیں دی دنیا کی، اور مرنے کے بعد کہ ان کے لیے کالی رات ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، سیدھا دوزخ۔ اور وہ جو ان کے پاس ساز و سامان ہے، چیزیں ہیں، اس میں بھی ان کو چین نہیں ہے۔ آدمی مال جمع کرتا ہے کہ آرام سے زندگی گزاروں، اگر مال بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، لیکن آرام نہیں ہے تو مقصد تو حاصل نہیں ہے۔ اور جو مسلمان ہے، ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، ڈھنگ کا کھانا نہیں ہے، ڈھنگ کا مکان نہیں ہے، لیکن اعمال اللہ کو راضی کرنے والے کر رہا ہے، دل اس کا مطمئن ہے، مقصود اس کو حاصل ہے، اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے، اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے۔ تو بندوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک، جو اپنے بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ اس کے عیبوں پہ پردہ ڈال دے گا، اور جو اپنے بھائی کے عیبوں سے پردہ اٹھائے گا، قیامت میں اللہ اس کو رسوا کر دے گا۔ لوگوں کے ساتھ بھلائی، ایسے بھلائی کرنی جیسے نبیوں نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، جیسے صحابہ نے بھلائی کی، صحابہ نے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی۔ آپ علیہ السلام جب فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے، مکے والے ڈر گئے کہ 13 سال مکے کی زندگی میں ہم نے اس پہ ظلم کیا ہے، 7 سال مدینے کی زندگی میں 20 سال ظلم کیا ہے مکے والوں نے۔ جب اللہ کے نبی ہجرت کر کے آ گئے، صحابہ ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے، پھر بھی کہیں غزوہ بدر، کہیں غزوہ احد، کہیں غزوہ خندق، کہیں غزوہ تبوک، غزوات ستایا ہے، جی دل کھول کے ستایا ہے، اور خوب ستایا ہے، اور کتنی ماریں دی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کتنی مار پڑی ہے، کتنی مار پڑی۔ تو 20 سال کے ظالم اللہ کے نبی مکے میں فاتحانہ داخل ہو رہے ہیں۔ اب ڈر گئے کہ پتہ نہیں آج محمد ہمارے ساتھ کیا کرے گا۔ 20 سال تو مکے والے جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مکے والوں تم یہ بتاؤ، تم نے فلاں موقع پہ میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، فلاں موقع پر یہ ظلم کیا ہے، فلاں موقع پہ، اب تم بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں۔ کہنے لگے آپ کریم ابن کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے، معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، سب کو معافی، سب کو معافی۔ یہ اخلاق ہے اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق، اس سے دین پھیلا ہے، اس سے دین پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا کہ جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو معافی، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو معافی، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معافی۔ عام اعلان ہو گیا۔ ظالموں کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا۔ پھر ظالموں کے لیے اللہ کے نبی نے دعا بھی کی ہے۔ حج پہ تشریف لے گئے، وہاں دعا، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ دعا کرتے رہے، عرفات کے میدان میں دعا قبول ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے ظالموں کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے، اے اللہ میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے۔ عرفات میں تو یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر مزدلفہ میں تشریف لائے، وہاں پھر دعا، اللہ تو ایسا بھی تو کر سکتا ہے کہ مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے اور میری امت کے ظالموں کو بھی بخش دے۔ دعا کرتے رہے تو پھر اللہ پاک نے امت کے ظالموں کو بھی بخش دیا۔ تو تہجد کا وقت آپ مسکرا رہے تھے،
صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسے وقت میں آپ مسکرا رہے تھے، یہ وقت آپ کے مسکرانے کا نہیں تھا، کیا بات تھی؟ فرمایا جب میری امت کے ظالموں کو اللہ نے بخش دیا تو شیطان کو پتہ لگا تو ہائے بویلا ہائے افسوس، سر پہ خاک ڈالنے لگا اور چیخیں مارنے لگا، دھاڑے مارنے لگا، ہائے بویلا ہے افسوس، ہائے بویلا ہے افسوس۔ یہ تو ظالم کی بھی بخشش ہو گئی۔ کہا اس کی اس حالت کو دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے اچھا ہوں، میں اپنی امت کے برے لوگوں کے لیے اچھا ہوں۔ کسی نے کہا اللہ کا رسول جب بروں کے لیے اچھے ہیں تو پھر اچھوں کے لیے کیسے ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا میری امت کے اچھے لوگ تو اپنے اعمال کی وجہ سے بخشے جائیں گے، اور میری امت کے جو برے لوگ ہیں وہ میری شفاعت کا انتظار کریں گے، میری شفاعت کا انتظار کریں۔ فرمایا گواہ رہو میری شفاعت ہر امتی کے لیے ہوگی سوائے اس شخص کے جو میرے صحابہ میں کمی نکالتا رہا ہوگا، ان کے لیے بخشش نہیں، شفاعت نہیں، باقی سب کے لیے۔ آپ نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں، کیسے کیسے لوگوں کی باتیں صحیح ہیں، لیکن پھر بھی نبی کا جگر ہے اور نبی کا دل ہے کہ پھر بھی بددعا نہیں کی، بددعا نہیں کی۔ ایک دفعہ آپ علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص آیا، آپ کے گلے میں چادر تھی، زور سے چادر کھینچی، کہا او محمد یہ جو آپ کے پاس مال ہے نہ آپ کا ہے نہ آپ کے باپ کا ہے، اس میں سے مجھے بھی دو۔ آپ نے ارشاد فرمایا مال تو اللہ کا ہے اور میں اللہ کا عبد ہوں، لیکن جو سلوک تم میرے ساتھ کرتے ہو ڈرتے نہیں ہو؟ کہا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا مجھے پتہ ہے جو آپ کے ساتھ بد سلوکی کرتا ہے آپ اس کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے۔ اس پہ اللہ کے نبی مسکرائے، فرمایا اس کو دے دو۔ صحابہ نے ایک اونٹ پہ کھجوریں لاد کے دے دی اور ایک اونٹ پہ جو لاد کے دے دی۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے۔ ان اخلاق سے دین پھیلا ہے۔ ایک بڑا کافر تھا، اسے مسلمانوں کو بہت ستایا تھا، قید میں آ گیا، بس نبی کے ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا پتہ بھی ہے یہ کون ہے جس کو تم قید کر کے لایا رہا تھا؟ کہ نہیں۔ کہا یہ فلاں ہے، بہت مشہور نامی گرامی، جس کی بات مانی جاتی تھی اور جس کا بڑا روب اور دبدبا تھا۔ اللہ کے نبی پوچھا فلاں کیا حال ہے؟ اس نے کہا اگر آپ قتل کریں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جس کے خون کا بدلہ لیا جائے گا، یعنی میری قوم آپ کو چھوڑے گی نہیں، اور اگر معاف کر دیں گے تو پھر ایسے آدمی کو معاف کریں گے کہ جو معافی کا یعنی احسان کا بدلہ دینے والا ہوگا۔ ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، اللہ کے نبی ان سے پوچھتے تو یہ جواب دیتا ہو۔ جب 3 دن ہو گئے پھر اللہ کے نبی فرمایا اس کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ گیا ایک باغ میں گیا، اچھی طرح نہایا، نہا دھو کے کپڑے بدل کے پھر آ گیا اور پھر آ کے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، مسلمان ہو گیا۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، ان اخلاق سے دین دنیا میں پھیلا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں دین دنیا میں پھیل جائے، آپ والے اخلاق اختیار کرنے پڑیں گے، نبیوں کے اخلاق۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 سال کی عمر تھی، بھائیوں نے باپ سے جدا کیا، 7 سال جنگل میں لے گئے اور پھر واپس آئے، جھوٹ موٹ کرتا جو ہے خون میں بھگو کے ابا جان کے پاس لے آئے۔ ابا جان وہ یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ اس کی قمیص ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص کو دیکھا، دیکھ کے کہا کہ یہ کیسا سمجھدار بھیڑیا تھا، یوسف کو نکال کے کھا گیا اور قمیص پھٹی نہیں۔ پہچان گئے کچھ گڑبڑ ہے۔ 40 سال کے بعد پھر ملاقات ہوئی، 40 اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا حال یہ تھا، روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔
جدائی میں۔ چالیس سال کیسے ملاقات ہوئی کہ غلہ ختم ہو گیا، لوگ غلہ لینے جاتے تھے عزیز مصر کے پاس، وہ ایک آدمی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے بقدر غلہ دیتا تھا، قحط تھا، قحط کا زمانہ تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بھیجا، گئے، حضرت یوسف علیہ السلام پہچان گئے، وزیر خوراک تھے، اسے سارا نظام انہی کے ہاتھ میں تھا، تو ان کو ٹھہرایا، شاہی ان کا استقبال کیا، شاہی مہمان بنایا اور غلہ دیا، عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ عزیز مصر ہمارے اوپر بڑا مہربان ہے، کہا ہمارا ایک بھائی اور بھی ہے، اس کا ایک بھائی گم ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے والد نے اس کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، اس کے حصے کا بھی غلہ دے دیں۔ کہا نہیں، جو موجود ہے اس کو غلہ ملے گا، جو موجود نہیں اس کو غلہ نہیں ملے گا، ہاں جب دوبارہ آؤ گے تو اس بھائی کو ساتھ لے کے آنا، اگر اس کو ساتھ لے کے نہ آئی تو تمہیں بھی غلہ نہیں ملے گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ واپس گئے، ابا جان کو جو ہے بتایا، ابا جان وہ تو عزیز مصر عجیب انسان ہے، ایسا اعزاز کیا، ایسا اکرام کیا، یوں ہمیں غلہ دیا، یوں عزت سے روانہ کیا، اور پھر بوریاں کھول کھول کے دکھائیں، یہ دیکھیں یہ غلہ دیا ہے، ایک کھولی، دو کھولی، ایک بوری کھولی تو اس میں جو پونجی تھی وہ بھی نکل آئی، جو قیمت دے کے بھیجے تھی غلے کی وہ بھی واپس۔ ابا جان دیکھیں دیکھیں، ہماری قیمت بھی واپس کر دی، پونجی بھی واپس کر دی۔ علماء فرماتے ہیں یہ پونجی کیوں واپس کی؟ اس لیے واپس کی، بھائیوں سے پیسے لینا مناسب نہیں سمجھا، یا اس لیے واپس کی چونکہ ابا جان نے بھیجا تھا، والد سے پیسے لوں ضمیر نے گوارا نہیں کیا، یا اس لیے واپس کی تاکہ یہ دوبارہ بھی آئیں، ایسا نہ ہو کہ مال نہ ہو اور مال نہ ہونے کی وجہ سے دوبارہ نہ آ سکے، پونجی واپس کر دی۔ جب دوبارہ غلہ لینے کے لیے آئے، یعقوب علیہ السلام فرمایا جاؤ غلہ لے کے آؤ، کہ ابا جان بھائی کو بھی ساتھ بھیجیں۔ کیا نہیں، اس کو نہیں بھیجوں گا صاحب، پہلے یوسف کے بارے میں تو نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، اس کو نہیں بھیجوں، ہاں ایک صورت میں بھیج سکتا ہوں، جگہ ایک صورت میں بھیج سکتا ہوں کہ تم قول و قرار کرو کہ اپنی جان کے ساتھ اس کی حفاظت کریں، اگر تم سارے کام میں آ جاؤ تو ٹھیک ہے، پھر تو تم مجبور معذور ہو، جب تک زندہ ہو تو اس کی حفاظت کرنی۔ کہا ٹھیک ہے، لے گئے، پہلے کی طرح لے گئے، پھر اسی طرح اعزاز و اکرام ٹھہرایا، قریب کیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے اپنے بھائی کو بتا دیا کہ میں یوسف ہوں اور آپ کو ہیلے بہانے سے روکوں گا، پریشان نہیں ہوں۔ اسی طرح جو ہے شاہی مہمان بنایا اور پھر اعزاز و اکرام کے ساتھ غلہ دیا، روانہ کیا۔ جب نکل کے تھوڑی دور آئے تھے، پیچھے سے ایک آدمی نے آواز دی، او قافلے والو تم ہمارے چور ہو۔ بھائی ہم چور نہیں ہیں، ہم تو شریف آدمی ہیں، غلہ لینے آئے تھے، غلہ لے کے جا رہے ہیں۔ کہ نہیں، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے، ناپنے کا پیمانہ، تو وہ تمہارے پاس ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہمارے پاس، کام تلاشی لیں گے، کہا لے لو۔ اگر نکل آیا پھر کہا اگر وہ پیمانہ نکل آیا تو جس کے پاس نکلے گا اس کو اپنے پاس رکھ لینا۔ انہوں نے بوریاں کھولنا شروع کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے بوری میں سے پیمانہ نکل آیا۔ کہا اس کو رکھیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم 10 ہیں، 10 میں سے جس کو چاہو اس کو رکھ لو، اس کو نہ، کیونکہ والد سے بڑا قول و قرار کر کے لے کے آئے ہیں۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ چوری کرے کوئی، بھرے کوئی، برآمد کسی سے ہو، سزا کسی کو ملے، ایسا نہیں ہو سکتا، اسی کو سزا ملے گی، اسی کو رکھیں گے۔ بڑے بھائی نے کہا میں تو والد کے سامنے جا نہیں سکتا، قول و قرار کر کے آیا تھا، یا بھائی کو لے کے آؤں گا یا میں نہیں آؤں گا، تم نے جانا جا کے بتا دو کہ تمہارے بیٹے نے چوری کر لی۔ وہ بھائی گیا، جا کے بتایا کہ بیٹے نے چوری کر لی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یوسف اپنے بھائی کو بھی تلاش کرو اور اس بھائی کو بھی لے کے آؤ۔ والد صاحب نے حکم دے دیا، پھر بیٹھے سوچنے کے لیے کیا کریں۔ کہنے لگے یوسف کو تو پتہ نہیں زندہ ہے، پتہ نہیں مر گیا ہے، جس بھائی کا پتہ ہے اسی کے پاس دوبارہ جا کے کوشش کرتے ہیں۔ واپس آ گئے، پھر منت خوشامد کی حضرت یوسف علیہ السلام کی،
کہ مہربانی کریں، بھائی کو چھوڑ دیں، والد بہت پریشان ہیں اور ہم آپ کی بہت منت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تم یہ بتاؤ، تمہارا ایک بھائی تھا یوسف، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب یہ حیران، اس کو کیسے پتہ لگ گیا؟ وہ تو ہمارے درمیان کی بات تھی۔ جب غور سے دیکھا پھر پہچان گیا، انت یوسف، کہ آپ یوسف ہیں؟ کہا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی۔ پھر بھائیوں کو تنبہ ہوا، پھر معافی مانگنے لگے، اے یوسف ہم نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اسی ہمیں معاف کر دے۔ اچھا اس جگہ میں ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ ایک جملے میں سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، تم تو میرے بھائی ہو۔ وہ تو شیطان ہمارے درمیان آ گیا تھا، شیطان معاف کر دیا۔ پھر بھائی آئے تو والد صاحب کو کہا آپ بھی ہمارے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ فرمایا سوف استغفر لکم، ان قریب تمہارے لیے میں معافی مانگوں گا، یعنی تہجد کے وقت میں، تہجد کے وقت میں استغفار کی فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ 20 سال کے بعد توبہ قبول ہوئی ان کی، 20 سال کے بعد، بہرحال قبول ہو گئی۔ یہ ہے نبیوں کے اخلاق۔ بھائیو اگر ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ ہماری بول چال بند ہے اور جس کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی نہیں کی اور قطع تعلق کی کر رکھی ہے، اب واپس جا کے قصور ان کا ہے یا اس کا ہمارا ہے، اس کو نہیں دیکھیں گے، واپس جا کے پہلے سلام کریں گے، ان کو کہیں گے ہمیں پتہ لگا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق ایسے تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، ہمارا جرم تو ایسا نہیں ہے، ہماری غلطی تو ایسی نہیں ہے، تو غلطی تمہاری ہے ہماری ہے، اس کو ایک طرف رکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں۔ جو ایسا کریں گے بھائیو وہ پھر تبلیغ کا کام کر سکیں گے۔ جس کے ساتھ ہماری بول چال بند ہے اس کے دروازے پہ جا سکتے ہیں کہ آپ چلنے کے لیے نکل، 4 مہینے کے لیے نکل، اجتماع آ رہا ہے ہماری، اجتماع میں آ جا۔ تو بھائیو اگر تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہت سارے جائز کام بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ اپنے حق کا مطالبہ جائز ہے، بہت سارے جائز کام بھی چھوڑنے پڑ جائیں گے۔ یہ اخلاق بنانے ہیں، ان اخلاق کو سیکھنا ہے، نبیوں والے اخلاق کو سیکھنا ہے اور نبیوں والی دعوت کو سیکھنا ہے۔ اللہ کے نبی رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دن کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام رات کو بھی دعوت دے رہے ہیں، دن کو بھی دعوت دے رہے ہیں۔ ہم تو اسی کو میں 2.5 گھنٹے دے رہا ہوں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس پہ بھی شکر کرنا ہے، لیکن صرف 2.5 گھنٹے کا کام نہیں ہے اور صرف 8 گھنٹے کا کام نہیں ہے اور چلے کا کام نہیں ہے، 4 مہینے کا کام نہیں ہے۔ نبیوں نے تو زندگیاں لگائی ہیں۔ یہ چلہ 4 مہینے تو رخ موڑنے کے لیے ہے، رخ موڑنے کے لیے، ورنہ بھائیو جب تک دین دنیا میں پھیلے گا نہیں ہم چین سے بیٹھیں گے نہیں۔ دین کا تقاضا تو یہ ہے، پھرتے رہیں گے۔ اچھا ہم لوگوں کے پیچھے پھریں گے، کتنے لوگوں کو اللہ ہدایت عطا فرما دے گا، کتنے لوگ دوزخ سے بچ جائیں گے۔ یہ امت کے ساتھ بہت بڑی خیر خواہی ہے اور یہ اتنا اونچا کام ہے، اس سے اونچا دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے۔ دائی دعوت دیتے ہوئے پھر رہا ہے، لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کر رہا ہے، کوئی واہ واہ کر رہا ہے، کوئی بات سنتا ہے، کوئی آگے سے سخت سست کہتا ہے، سب کی برداشت کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں اور وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو، قتل کرنے کے لیے تیار ہو، اور 100 ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کو گھیر لیا، کہیں آپ کے ساتھ جو ہے بائیکاٹ کر دیا کہ ان کے ساتھ نہ کوئی نکاح بیاہ کرے، نہ کوئی خرید فروخت کرے۔ 3 سال اللہ کے نبی نے ایسی تنگی ترشی میں گزارے ہیں کہ ماؤں کے بچے چھاتیوں پر بلک بلک کے روتے تھے اور مکے والوں کو ترس نہیں آتا تھا۔ کس لیے؟ یا دعوت چھوڑ دو یا ایسے ہی آپ کے ساتھ ہم سلوک کریں گے۔ یہ سارا کچھ کو برداشت کرتے ہوئے بھائیو اللہ کے نبی نے دعوت نہیں چھوڑی۔ آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے،
ہمارے گھر میں فاقے نہیں ہیں، فاقے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فاقوں کے ساتھ دعوت دی ہے۔ دعوت دیں گے بھائیوں، دعوت کی برکت سے جہاں مدعو کو فائدہ ہوگا وہاں داعی کو بھی فائدہ ہوگا۔ مورانا اعمال کھلا رہے گا، مرنے کے بعد بھی کھلا رہے گا۔ جن لوگوں کو تبلیغ میں لگایا، جن لوگوں کو ہم نے جو ہے نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا، جن لوگوں کو ہم نے خیر کا کام کرنے کے لیے تیار کیا، تو وہ خیر کا کام کرتے رہیں گے۔ ایک آدمی اکیلا ہے، ایک نماز پڑھے گا، اسے 100 آدمیوں کو نمازی بنایا تو 100 آدمیوں کی نماز، مقبول نماز کا ثواب اس کو ملے گا۔ دعوت کا کام بھائیو بڑے نفع کا کام ہے، یہ نفع کی تجارت ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ دنیا میں باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ باتیں کر رہے ہیں، وزیر بھی بات کر رہا ہے، بادشاہ بھی بات کر رہا ہے، لیکن کسی کی بات کو اللہ نے احسن نہیں کہا، داعی کی بات کو کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ دعوت کا کام اللہ نے نبیوں سے لیا ہے۔ انسانوں، ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسانوں کو بنایا ہے، انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کو بنایا ہے، نبیوں میں سب سے افضل سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اور جو افضل ہوتا ہے اس کا کام بھی افضل ہوتا ہے۔ آپ نے ساری زندگی کیا کام کیا ہے؟ دعوت کا کام، تجارت بھی کی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا مال لے کے گئے ہیں، لیکن اعلان نبوت کے بعد پھر اللہ کے نبی ہیں اور دعوت ہے، دعوت ہے، ان کی محنت ہے، اس دعوت کی برکت سے آج ہم مسلمان ہیں۔ اوس اور خزرج کے قبیلے جو ایک دوسرے کا گلا کاٹتے تھے، ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرنے والے بن گئے، اللہ کے نبی کی دعوت کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی کی دعوت سے کتنے لوگ جو ہے اسلام میں داخل ہوئے، جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن گئے۔ یہ انسانیت کے اوپر بہت بڑا رحم ہے۔ ایک آدمی کو ہم نے لاکھوں کروڑوں روپے دے دیے، وہ ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک آدمی کو دوزخ کے راستے سے ہٹا کے جنت کے راستے پہ ڈال دیا، یہ سب سے بڑا اکرام، سب سے بڑا اکرام اور سب سے بڑا کام ہے۔ یہ کام اللہ نے ہمیں دیا ہے، لیکن اس کام کو ہم نے کام نہیں سمجھا، دنیا کے تقاضوں میں لگے رہے، اور جو کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا تھا اس کو بھول گئے۔ اللہ بھلا کرے تبلیغ والوں کا، ان کے ذریعے سے امت کو تنبہ تو ہو گیا کہ کام تو ہمارا یہ ہے، باقی تو ضروریات ہیں۔ ایک آدمی ایک کاروبار کر رہا ہے، دکان میں بیٹھا ہے، دکان کرتے کرتے بیت الخلاء بھی چلا جاتا ہے، لیکن بیت الخلاء اس کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کر کے پھر دکان پہ آ جاتا ہے۔ ایسے مکان، لباس، کھانا پینا، بیوی سواری، یہ ضرورت ہے، اس میں اس ضرورت کو پورا کیا، پھر اپنے اصل مقصد پہ آ گئے، اصل مقصد پہ آ گئے۔ ہم نے ضرورتوں کو اصل سمجھ لیا، اسی کو مقصد بنا لیا۔ اب ساتھیوں کے پاس جانا، لوگوں کے پاس جانا، اپنے بھائیوں کے پاس جانا، ان کو یہ سمجھانا ہے کہ دنیا ضرورت ہے، ضروریات کو مقصد نہ بناویں، مقصد ہمارا اور ہے، مقصد پہ آویں، امت کو مقصد پہ لانا ہے، ایک ایک کے پاس جانا، منت خوشامد کرنا۔ جیسے نبیوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، ہم نبیوں کی طرح تکلیفیں برداشت کریں گے بھائیو، ہمارے اوپر اللہ کی نگاہ اسی اعتبار سے پڑے گی کہ نبیوں کا کام کرنے والی امت ہے۔ اور جب ایسے مارے بارے پھریں گے امت کے پیچھے جیسے نبی پھرا کرتے تھے، اللہ پاک ہمارے اعمال کی قیمت کو بڑھا دے گا۔ ہر قدم پہ 700 نیکیاں، 700 گناہ معاف، 700 درجے بلند، یہ ہے۔ اور ہر خرچ پہ لاکھوں گنا اجر، 1 روپیہ خرچ کریں گے لاکھوں کا ثواب ملے گا۔ اور اس نسبت سے اللہ کے راستے میں نکل کے ایک نماز پڑھیں گے تو کروڑوں نمازوں کا ثواب، یہ ہے۔ اللہ کی ذات تو قدردان ہے، نبیوں والا راستہ، اس لیے اتنا بڑا اجر ہے۔
اور یہ کام اللہ نے ہمارے ذمہ لگایا ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، ذمہ داری سمجھ کے کرنا ہے، ہر حال میں کرنا ہے، خوشی میں ناگواری میں، مال ہو جب بھی کرنا ہے، مال نہ ہو جب بھی کرنا ہے۔ اور دین کی محنت کرنے کے لیے تو مال شرط ہی نہیں ہے، اگر مال شرط ہوتا تو اللہ پاک اپنے نبی کو سونا چاندی دے کر بھیجتے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، کسی نے پوچھا اللہ کے رسول بھوک ہے، تکلیف ہے، درد ہے، دکھ ہے، کہیں بیماری ہے؟ کہا نہیں، بھوک ہے، بھوک کی وجہ سے بیٹھ کے نماز، لیکن دعوت میں ناگا نہیں۔ اس نبی کی ہم امت ہیں، ہم نے اپنے مقصد زندگی کو بدل لیا ہے، اس پہ توبہ کرنی ہے، استغفار کرنی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ نے متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما دی، اس کام کی طرف متوجہ کر دی۔ کتنے چور تھے جنہوں نے چوری سے توبہ کر لی، کتنے ڈاکوؤں نے ڈاکہ سے توبہ، کتنے زانی زنا سے توبہ کر چکے۔ اور بھائیو، یہ محنت ہماری محتاج نہیں ہے، اللہ تو کام لینا چاہے تو ہدہد سے کام لے۔ اللہ پاک دین کی محنت کے لیے، دین کا کام لینے کے لیے انسانوں کا محتاج نہیں ہے، ہدہد سے کام لے کے اللہ نے ملکہ بلقیس اور اس کی قوم کو ہدایت عطا فرمائی۔ بھیڑیے سے کام لے کے اللہ نے حضور پاک علیہ السلام کے امتی کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور اونٹ کو گویائی عطا فرما کے اس صحابی کو اللہ نے بچایا۔ وہ اللہ تو مخلوق سے کام لے سکتا ہے، کہیں ابابیلوں سے کام لیا، کہیں مچھروں سے کام لیا، وہ دین پھیلانے کے لیے ہماری محنت کا محتاج نہیں ہے، یہ تو ہم محتاج ہیں، محتاج بن کے کام کرنا ہے، محتاج بن کے ہم محتاج ہیں۔ ہر حال میں کرنا ہے، ہر حال میں۔ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ کیسے کرے گا؟ مال نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے، جہاں تک اپنی ذات کے اعتبار سے جا سکتا ہے وہاں تک خود جائے گا، اور جہاں نہیں جا سکتا وہاں سے اوروں کو تیار کر کے آگے بھیجے گا، وہ وہاں سے تیار کر کے آگے بھیجیں گے، وہ آگے تو پوری دنیا میں دین پھیلے گا۔ یہ ہمارا اصل کام ہے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ کس کو نکالا گیا؟ مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، سب کو نفع رسانی کے لیے نکالا۔ آج ہمارے مردوں نے گھر چلانے کو کام بنا لیا، مستورات نے گھر کے سنبھالنے کو کام بنا لیا، اور جو کام اللہ کے نبی نے کیا تھا، جو کام ازواج مطہرات نے کیا تھا، جو صحابیات نے کیا تھا، وہ کام ہمارے سے چھوٹ گیا۔ اس پہ توبہ استغفار کرنی ہے۔ آج کے بعد اس محنت میں کمی نہیں کریں گے، ہر حال میں یہ محنت کریں گے، ہر حال میں کام کریں گے، اور اس قید کو اب چھوڑ دیں۔ سال 7 مہینے چلا 4 مہینے نہیں، اللہ کے راستے میں نکلے رہیں گے، یا اللہ کا دین دنیا میں پھیل جائے گا، یا ہماری قبریں اللہ کے راستے میں بن جائیں گی۔ اس کے لیے تیار ہیں جی؟ کون کون تیار ہے؟ یہ محنت ہے، یہ کام ہے ماشاءاللہ۔ عرب بھی تیار ہیں، عجم بھی تیار ہیں ماشاءاللہ۔ عرب تو استاد ہیں، استاد تیار ہو جو تو شاگرد کو تو بدرجہ اولا تیار ہونا چاہیے۔ یہ کام ہے، یہ محنت ہے، اپنی جان کو اس پہ لگانا، اپنا مال اس پہ لگانا، اپنی صلاحیت استعداد کو اس پہ لگانا، اور لوگوں کے پاس جانا ہے تاکہ ان کی صلاحیتیں دنیا پہ لگ کے ضائع نہ ہو جائیں۔ ہم مالداروں کے پاس اس لیے نہیں جائیں گے کہ ان کے مال سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، ہم مالداروں کے پاس اس لیے جائیں گے ہم ان کی استعدادوں کو دین پہ لگوا دینا چاہتے ہیں، ان کی صلاحیتوں کو دین پہ لگوا دینا چاہتے ہیں۔ تو اگر مالدار ہمارے کام میں آیا، ہم نے اس کے مال سے فائدہ اٹھایا، تو پھر اگلے کا راستہ ہم نے بند کر دیا، اور اس سے مال سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اس سے اگلا مالدار اللہ